ریاست کی جو مداخلت ہے یہ بھی ہمیشہ صرف قانون کے اساس سے نہیں ہوتی. ریاست کی مداخلت کے بھی بہت سے مواقع ہیں. یعنی ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں ایک منصب دیا ہے، وہ جمعے کے منبر پر کھڑے ہونے کا منصب ہے. وہ ان چیزوں کے بارے میں وہاں تلقین کرے عالمگیر اخلاقی اصولوں کی روشنی میں. یعنی کوئی ایک خاص نقطہ نظر اپنا کے ضروری نہیں بات کی جائے. یہ بات کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے حضرت مسیح کے بارے میں، مثال کے طور پر میں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن یہاں مسیحی آبادی بھی ہے، تو مجھے ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بات شائستگی سے کہنی چاہیے. یہ اصول خود قرآن مجید نے بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بت ہیں، اس سے بڑی کوئی چیز تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. یہ کہتے ہیں کہ شرک ایک نجاست ہے، لیکن بتوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان کے ساتھ سب و شتم کا رویہ اختیار نہ کرو. تو ہمیں اپنے ان بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو شائستگی سے بیان کریں. دیکھیں مذہبی اختلاف ایک چیز ہے اور عالمگیر اخلاقی اصول یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور جن کی کسی بات کو قابل اعتراض نہیں سمجھتا ان کا ذکر بھی احترام کے ساتھ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دانشور آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، علماء ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ریاست بھی بات کی سطح پر ان چیزوں کو درست کریں. یعنی قانون کے استعمال میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز سب و شتم ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو اختلاف ہے، یہ تو کسی کے عمل پر میرا تبصرہ ہے، یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے. تو اب بڑی بحث ہو گئی نا اس میں. اس بحث کو آپ کہاں پہنچائیں گے؟ یہ کہیں بھی قانون کی سطح پر فیصل ہو نہیں سکتی. تو میری رائے یہ ہے کہ ایسے معاملات میں قانون کی سطح پر مداخلت بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی اس کو روایت بنانا چاہیے، تہذیبی روایت، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت یہ بنے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اکابر کے معاملے میں غلط رویہ اختیار نہیں کرتے. یعنی کسی قوم کا بھی کوئی مذہبی پیشوا ہے، محبت ہے اس کو اس کے ساتھ، یا عقیدت ہے یا وہ اس کو ایک جگہ دیتا ہے، ہمیں اس کا ذکر احترام کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی ہندوؤں کے لوگ ہوں، آخر مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو وہاں روز اگر ایسی زبان استعمال کریں بتوں کے معاملے میں، ایک بڑا گناہ ہمارے ہاں ہے یہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ چیز ہے جس کو میرے خیال میں سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ اچھا رویہ ہے کہ آپ سڑک پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. تو میرے نزدیک اس کے لیے دعوت اور اصلاح، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر میں ایسے اہل علم موجود ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ اس اخلاقی اصول کو مانتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہ کریں. آپ کو حق اختلاف ہے، یعنی آپ علمی طریقے سے اختلاف کریں. مستشرقین ہم سے علمی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہم سے علمی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے مختلف گروہ اور فرقے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے اختلاف کریں. نہ کسی کے خلاف فتوی بازی کی جائے، نہ تکفیر اور تفسیق اور تضلیل کے فیصلے سنائے جائیں، بلکہ باتوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ چیز کفر ہے. بس اس حد تک محدود رہا جائے. اور غلط زبان استعمال کرنا جو عالمگیر اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے اگر آپ اس سطح پر کوشش کریں گے، اور یہاں ہمارے ہاں اب میں بھی کم و بیش 50 سال کی پبلک لائف گزار چکا ہوں، جب بھی اس کی کوشش ہوئی ہے کامیاب رہی ہے. قانون کو جب بھی استعمال کیا گیا اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا ہے. تو یہ کوششیں اس سطح پر ہونی چاہیے. حکومتوں کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ پولیس بھیج کر معاملہ کریں، اس سے برتر سطحیں بھی ہوتی ہیں جن پر لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. اگر وہ کی جائے تو ایسے موقعوں پر بڑی حد تک زبان کو، بیان کو، اسالیب کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.